غیر مفید کی پہلی قسم ہے مرکب. جی حضرت. ٹھیک ہے. ہاں. اب بہتر. آپ نے کہا مثلا رسول اللہ اللہ کے رسول یا کتاب اللہ اللہ کی کتاب. تو آپ سے سوال ہوگا کہ مفید ہے کہ غیر مفید ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ یہ غیر مفید ہے. غیر مفید. غیر مفید ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب وہ غیر مفید کی کتنی قسمیں؟ اب یہ اگلا سوال یہ ہے کہ غیر مفید کی کتنی قسمیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ 3 قسمیں تین. حضرت. تین قسمیں. ہاں، تین قسمیں ہیں، غیر مفید کی تین قسمیں ہیں. اب رسول اللہ تو یہ پہلی قسم ہے مرکب اضافی، جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو. جی جی ٹھیک ہے بھائی. اب جی مرکب اضافی کا ساتھ پہچانیے کہ پہلا اسم نکیرہ ہوگا، دوسرا معرفہ ہوگا. جی. ٹھیک ہے. تو جب ایک جی اسم کی اضافت دوسری اسم کی طرف ہو بس وہ مرکب اضافی ہوگا. اب جیسے جس طرح کہ غلام زید، زید کا غلام، بیت زید زید کا گھر، غرفت زید زید کا کمرہ، امام المسجد مسجد کا امام. ٹھیک ہے. اور ولد زید زید کا بیٹا، والد زید زید کا والد صاحب، زید زید کی امی. یہ سب کے سب مرکب اضافی ہے. جی حضرت. جی سر. چلو آگے جو میں نے مثالیں دی ہے، فیصل آباد، اسلام آباد، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ. ٹھیک ہے. جامع مسجد. اور یہ مثالیں ہیں مرکب منصرف کی. اب مرکب منصرف اس کو کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ملا کر ایک دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دونوں اسموں کے درمیان کوئی حرف نہ گرایا گیا ہو. تو نحمیر میں مثال ہے بالابک کا. ٹھیک ہے. تو بالابک کا نحمیر میں مثال آیا ہے، دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا، بیچ میں کوئی حرف نہ گرایا گیا. اس طرح اسلام آباد اور فیصل آباد اور مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور جامع مسجد. ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب مرکب منصرف کی مثال ہے، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہے اور بیچ میں سے کوئی حرف نہ گرایا گیا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. جی حضرت. ہاں. ہاں، تو اب اگر ہم مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ یہ مفرد ہے کہ غیر مفید، مفید ہے کہ غیر مفید ہے، تو جواب کیا دیں گے ہم؟ غیر مفید ہے غیر حضرت. مفید. ہاں غیر مفید. تو غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں حضرت. تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے حضرت. ہاں، تیسری قسم ہے مرکب منصرف. مرکب منصرف. جی حضرت. مرکب مرکب منصرف. یعنی دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا، بیچ میں سے کوئی حرف نہ گرایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام آباد اور فیصل آباد اور نواب شاہ، ٹنڈو آدم، ٹھیک ہے، حیدرآباد، یہ مفید ہے، مرکب مفید ہے کہ غیر مفید ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ غیر غیر مفید. مفید ہے. غیر مفید. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں تین. ہیں حضرت. ہاں، تو تین قسمیں ہیں. یہ تیسرا قسم ہے مرکب منصرف. ٹھیک ہے. مرکب منصرف. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مرکب منصرف کی تعریف ہمیں کر لے، آپ نے کیسے پہچانے کہ مرکب منصرف ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جیسے 2 لفظوں کو ایک ساتھ کرتے ہو. دو اسموں کو ایک کر دیا جائے اور کوئی حرف نہ کرایا جائے. ہاں بالکل ٹھیک. جس طرح کہ حیدرآباد، ٹنڈو آدم، نواب شاہ، فیصل آباد، تو دو اس میں ہیں، دو اسم ہیں، بیچ میں سے کوئی حرف نہیں گرا، دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا ہے، تو لہذا یہ مرکب منصرف ہے. چلو اچھا. اب احد عشرہ اور اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، مرکب بھی مفید ہے کہ غیر مفید ہے؟ یہ غیر مفید ہے حضرت. غیر مفید ہے. غیر مفید. اچھا، تو غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں حضرت. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 3. تین. تین. اب یہ کون سی قسم ہے؟ یہ دوسری قسم ہے حضرت. مرکب بنائی. دوسرے قسم میں مرکبی بنائے. مرکبی بنائے کی تعریف؟ وہ مرکب غیر مفید ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر دیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشر سے لے کر 10 عشر. ہاں، دو اسم کو ایک کر دیا گیا اور دونوں اسموں کے درمیان میں سے کوئی حرف گرایا گیا ہو، جیسے احد عشر اصل میں کیا تھا؟ احدو عشر ان کا. ٹھیک ہے. یعنی 11 سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مرکبی بنائی کی مثالیں ہیں.
جی ٹھیک ہے، حضرت. 13 14 15 16 17 18 19 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے مرکبی بنائی کی مثال. جی حضرت. حضرت ان کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوتے ہیں جی، سوائے اسنا عشرہ کے. جی جی جی. چلو، تو 11 اصل میں 11 تھا، 13 اصل میں 13 تھا، وہ کو بھی گرایا گیا. اسی طرح 14 اصل میں 14 تھا، وہ کو گرایا گیا. 15 اصل میں 15 تھا، بیچ میں سے وہ کو گرایا گیا. تو یہ مرکبی بنائی کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جی حضرت. چلو، جب ہم جو ترکیبی تحقیقی کریں گے نا، ترکیبی تحقیقی، تو اس میں ہم مفرد کے بعد مرکب کی طرف آئیں گے. پھر مرکب کی تقسیم کریں گے. مرکب کی 2 قسمیں، مرکب مفید اور غیر مفید. یہ جو 3 قسمیں، مرکبی اضافی، مرکبی مناسب اور مرکبی بنائی، یہ قسمیں ہیں مرکبی مرکبی مفید کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. مرکب بنائی حضرت، یہ غیر مفید کی نہیں حضرت غیر مفید کی ہے نا؟ غیر مفید کی قسمیں مرکبی بنائی، مرکبی مناصر، مرکبی اضافی. 3 قسمیں مرکبی غیر مفید کی ہیں. ہے. جی حضرت. ٹھیک ہے. اگر تو اس مرکب توصیفی بھی تو ہم نے پڑھی ہے. اچھا، اس کی نومیر میں پڑھی ہے. نہیں حضرت، یہاں پر نہیں پڑھی. ہاں، نہیں ہے اگر یاد کتاب میں. اگر نہیں ہاں، یہاں پہ نہیں ہے نومیر میں. وہ تو آسان ہے، تو آسان ہے، وہ بھی پڑھ لے کہ مرکبی توصیفی جب کسی اسم کی صفت تعریف ہو رہی ہو، برائی بیان ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مرکبی توصیفی ہے. مثلا رجل عالم، اور رجل عالم، رجل موصوف عالم صفت ہو. تو اگر رجل کی صفت ہوتی ہے کہ جو رجل ہے، مرد ہے، وہ عالم ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم رجل کی علامت میں آئی عالم. ہوئی ہے حضرت. جی. یہ اس اسم کی علامت میں لکھی ہوئی ہے یہاں پر. یہ مرکبی غیر مفید کی قسم بنے گی. جی جی. ٹھیک ہے. رجل عالم اور رجل ذکی، ذہین، ہوشیار مرد. اب یہ جو عام پارے میں ہے نا کہ سبعا شدادا، ماء ثجاجا، اور سراجا وہاجا. یہ اجرا کے دوران دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے حضرت؟ مثلا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اگر میں دیکھوں یا نہیں، اس طرح. نہیں، آپ جس ٹائم آپ اجرا کر رہے ہو نا، اگر اس ٹائم میں اٹھا کے دیکھوں ایجاد ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھنا، ایجاد لینا. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی توجہ پھر اجرا کی طرف ہو اور ترجمے کی طرف، جو ترجمہ ہو تو میں خود بتاؤں گا. جی پھر اگر اجرا کی طرف آپ کا ذہن ہو، توجہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہتر. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ پھر اجرا کی طرف توجہ ہونا. یہ تو جی بہتر. اجرا ہم اسے کرتے ہیں نا تاکہ ہم قرآن کا ترجمہ صحیح کر لیں. صحیح قرآن کا صحیح ترجمہ اور غلط ترجمے میں ہم فرق کر سکیں. پھر اب یہ جو ہم اجرا کرتے ہیں نا کہ مرکب مفید ہے، غیر مفید، اب مفید کا ترجمہ کیسے کرنا چاہیے، غیر مفید کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، اور پھر جو مرکب اضافی ہے تو اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے. تو قرآن میں صیغے استعمال ہے نا، اگر وہاں پہ اگر ہم اس ترکیب کے مطابق اور قاعدے کے مطابق ترجمہ نہیں کریں گے تو پھر غلط ہوگا. انشاءاللہ اس اجرا جی کے بہتر. بہت بڑے فوائد ہیں. ایک تو ترکیب بھی آ جائے گی اور قرآن کا ترجمہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، صحیح ترجمہ. جی بہتر حضرت، بہتر. چلو، تو اب مزید سوالات میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں تو مجھے جواب دینا ہے. امام المسجد قائم، مسجد کا امام کھڑا ہے، تو یہ مرکب ہے کہ مرکب مفید ہے کہ غیر مفید ہے. یہ مفید ہے مفید ہے. حضرت. یہ ہاں غیر مفید. مفید. نہیں، مفید ہے ہے. آ گیا نا.
ہاں کھڑا ہے، مسجد کا امام کھڑا ہے آگے. چلو. سیارت زید واقفۃ، زید کی گاڑی کھڑی ہے. تو مرکبی مفید ہے مفید مرکب مفید مرکبی مفید. مفید حضرت. مفید. چلو. غرفتی، کمرے کی الماری. غیر مفید حضرت. غیر مفید. غیر مفید. اچھا، یہ غیر مفید کی کون سی قسم ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے حضرت. مرکب اضافی. پہلے قسم ہے مرکب اضافی. جی بس مرکب اضافی آسان ہے کہ جب ایک قسم کی اضافت نسبت دوسری قسم کی طرف ہو تو مرکب اضافی ہے. پہلا کا نام مضاف اور دوسرے کا نام مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. جس طرح کہ غلام زیدن اور والد بکرین، بیت خالدن، غرفت امام، امام صاحب کا کمرہ، اور باب البیت، گھر کا دروازہ. تو بیت مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. جی حضرت. ٹھیک ہے. جی جی چلو، ابھی آپ حضرات آپس میں اجرا شروع تکرار کر لیں، اجرا کر لیں. ٹھیک ہے. جی بہتر حضرت. تو ہمارا دوسرا سبق شروع ہونے والا ہے، تو اس کا ٹائم ہو گیا ہے.